العالمین۔ سامعین محترم، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز روزے دا حج زکوٰۃ دا حکم فرمایا ہے، اسی طرح دعا کرنے دا بھی حکم فرمایا۔ جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دے کولوں مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ لوگوں دعا عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے لوگوں تواڈے رب نے یہ بات فرمائی ہے، ادعونی، مینوں پکارو، استجب لکم، میں تواڈی پکار سناں گا۔ یہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا، اور آگے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جڑے لوگ میری عبادت تو روگردانی کرنگے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماندے نے ذلیل ہو کے جہنم اندر داخل ہو جانا۔ اس مقام تے بھی اللہ کریم نے دعا نو اپنی عبادت قرار دیتا ہے۔ فرمایا دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور تمام جملہ قسم دی عبادات جڑیاں نے انہاں دا مستحق کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز دے اندر اللہ دی ذات دے نال اسی ایک وعدہ کرنے ہیں، ایاک نعبد، کلمہ حسر ہے، جس چیز نے بعد چانا ہوئے عربی دے اندر پہلے آ جائے وہ تے معنی حسر دا پیدا ہو جاندہ ہے کہ اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں، تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کر۔ تو دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ دا حق ہے۔ جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ ہی دے کولوں کرنی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تواڈے رب نے فرمایا ہے مینوں پکارو۔ اے نہیں فرمایا کہ تسی بڑے گناہگار ہو مینوں نہ پکارے ہو، بڑے خطا کار ہو، تسی مینوں نہ پکارنا، یا مینوں اگر پکارنا ہے تو میرے فلاں بندے دے ذریعے پکارو، فلاں دے واسطے نال پکارو۔ اے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ فرماندے نے تواڈے رب نے یہ بات کہی ہے کہ منوں ہی پکارو۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے نے، حنفی عالم نے، علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، آج تو 200 سال پہلے دنیا تو چلے گئے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے روح المعانی،
30 جلداں دے اندر تفسیر ہے، بڑی جامع تفسیر ہے، بڑی مقبول اور بڑی معروف تفسیر۔ اپنی اس کتاب روح المعانی سورہ زمر دی تفسیر کردے ہیں امام صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھیا ہے۔ فرماندے نے میں دیکھیا ایک بندے نو او دے کوئی مصیبت آئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، او اللہ دے کسے نیک بندے نو پکار رہا سی، یا فلاں یا فلاں میری مدد کر۔ تو میں اس نو کہا کہ کل یا اللہ، اے اللہ دے بندے یا اللہ کہہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ فرماندے نے منو پکارو، تو غیر اللہ نو پکار رہے ہیں۔ فرماندے نے جدو میں اتنی بات کہی نا وہ غصے جا گیا اور میرے بارے پتہ کی کہنے لگا، میرے بارے کہنے لگا کہ اے جڑا بندہ ہے اے اللہ دے ولیاں دا گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ آج بھی یہی بات کہی جاندی ہے، اگر اسی کہیے کہ ایک اللہ ہی نو پکارو، جواب آئے گا کہ اولیاء دے منکر نے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اے اولیاء اللہ دی گستاخی نہیں، اولیاء اللہ دی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ساڈی یہ دعوت ہے اللہ دے ولیاں دے کولوں دعا کرواؤ، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دے کولوں جا کے دعاواں کرواؤ، لیکن جدو دنیا تو چلے جان پھر انہاں واسطے اسی دعاواں کرنیاں نے۔ اور ہر حالت دے اندر، مشکل دے وقت، پریشانی دے وقت اللہ ہی نو پکارنا اے فطرتی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک دا مطالعہ کرو، مشرکین مکہ بتاں دی پوجا کردے سن، لیکن جدو مشکل آندی، مشکل دے وقت وہ بھی ایک اللہ نو پکار دے سن۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جدو کشتیاں سوار ہوندے نے اور کشتی جناب فور دے اندر پھس جاندی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر لات نو نہیں پکار دے، عزا نو نہیں پکار دے، حبل نو نہیں پکار دے، مصیبت دے وقت پکار دے نے تے اکیلے اللہ نو پکار دے۔ المطالب العالیہ حافظ ابن حجر دی کتاب ہے، حدیث دی کتاب، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی کہ زمانہ جاہلیت دے اندر نا بیت اللہ دیاں دیواراں بالکل چھوٹیاں سن، اور دیواراں کس طرح سن کہ پتھر جوڑ جوڑ کے دیواراں گارے دے نال بنائیاں گئیاں، اور بیت اللہ دی چھت بھی نہیں، اتنیاں چھوٹیاں دیواراں سن کہ بکری دا بچہ بھی چھلانگ لگا کے اندر داخل ہو جاندہ سی۔ اس طرح ہویا ایک کشتی، رومیاں دی کشتی ساحل سمندر دے نال آ کے لگی، وہ کشتی تباہ ہو گئی۔ مشرکین مکہ نو پتہ چلیا، اے ساحل سمندر تے گئے، جا کے بات کی تھی کہ سانو تختے چاہیے نے، لکڑی چاہیے، اسی اللہ دا گھر تعمیر کرنا چاہنے ہیں۔ وہ تو تختے لے کے آئے اللہ دا گھر تعمیر کرنے واسطے۔ جس وقت دیواراں نو گرانا چاہیا، ایک عجیب واقعہ اس جگہ تے پیدا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا سانپ ہے، جو آدمی بیت اللہ دی دیوار دے قریب جاندہ ہے پتھر گران واسطے، اس نو کھان واسطے منہ کھول دے۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ جدو پریشان ہوئے، یہ سارے مقام ابراہیم دے کول جمع ہو گئے، جمع ہو کے دعا کرن لگے، اے اللہ اسی تیرے گھر دی بربادی نہیں چاہتے، اللہ تیرے گھر دی آبادی چاہنے ہیں، اللہ اسی تیرے گھر نو تعمیر کرنا چاہنے ہیں،
یا اللہ اگر تینوں منظور ہے، اللہ تیرے ہاں یہ بات اگر مقبول ہے، اس مصیبت پریشانی نو ساڈے تو دور کر دے۔ مصیبت دے وقت کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکارے۔ پریشانی دے وقت پکاریا تے اللہ نو پکاریا۔ کہنے لگے یا اللہ اس نو دور کر۔ اخلاص دے نال اگر مشرک بھی دعا کرے اللہ او دی بھی دعا قبول کر لیندا ہے۔ انہاں نے دعا کیتی ہے، جناب سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، اسی وقت اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اتنا بڑا پرندہ کہ گدھ دے برابر سی۔ فرماندے نے اس نے آ کے اپنے پنجے اس سانپ دے اوپر گاڑ دیتے، اس سانپ نو اٹھایا اور میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ اس دی دم جڑی ہے پوچھ وہ جناب نیچے لٹک رہی ہے۔ اس پرندے نے اس سانپ نو اٹھا لیا ہے اور جناب جہاد پہاڑی دی طرف اٹھا کے لے گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے جناب بیت اللہ دیاں دیواراں نو گرایا، پتھر نیچے اتارے، اللہ دا گھر تعمیر کیتا اور تقریباً 20 ہاتھ تک اس کی اونچائی لے گئے۔ تو میں عرض سے کر رہا کہ اللہ نو پکارنا مشکل دے وقت، مصیبت دے وقت، یہ فطرتی عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ اگرچہ مشرک سن لیکن مصیبت دے وقت وہ بھی اللہ ہی نو پکار دے سن۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، فرمایا لوگوں مینوں پکارو، میرے کو دعاواں کرو، میں تہاڈیاں دعاواں سننے والا، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کرنے والا۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔ حضرات غور کرنا، بڑا اہم ٹاپک میں بیان کرنا چاہنا۔ دعا دے حوالے نال دعا کیویں کرنی ہے، کیڑے الفاظ نہ کرنی ہے، کنہ لوگاں دی دعا اللہ قبول کردا ہے تے کنہ دی دعا قبول نہیں کردا۔ اج ہر بندہ یہ بات کہندا ہے قاری صاحب بڑیاں دعاواں کیتیاں، رمضان چ بھی کیتیاں، ساڈیاں دعاواں قبول ہی نہیں ہوندیاں، پتہ نہیں کی گل ہے، دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں، کیڑے کیڑے اسباب نے، وہ بھی اللہ دی رحمت نہ بیان کرنا چاہنا۔ ذرا توجہ فرمانا، بڑا اہم ٹائم ہے۔ اگر اللہ نے تانوں توفیق عطا فرمائی ہے جمعے دے اندر پہلے وقت تے آن دی تو میرے بھائیو اس وقت نو غنیمت سمجھو اور جمعے دا خطبہ سننا توجہ دے نال اور پوری یکسوئی دے نال، اے فرض ہے، ضروری ہے۔ اے نہیں کہ آئے ہو تے سو کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، پوری توجہ فرماؤ، یکسوئی دے نال بیٹھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔ لوگوں یہ بات اچھی طرح یاد کر لو، جیڑا بندہ اپنے اللہ کو سوال نہیں کردا، دعا نہیں کردا، التجاواں نہیں کردا، یغضب علیہ، ایسے بندے تے اللہ دی ذات ناراض ہو جاندی۔ یہ اللہ ہی دی صفت ہے۔ کسی انسان کو جا کے منگو، ایک مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ جاؤ گے ماتھے تے شکن آ جائے گا، وہ جناب پریشان ہو جائے گا۔ لیکن ساڈا رب العالمین، ساڈا پروردگار اور ساڈا خالق و مالک کس قدر رحیم اور کریم ہے کہ جڑا او دے کولوں نہ منگے اللہ دی ذات او دے تے ناراض ہو جاندی۔ ناراض کیوں ہوندا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو سوال کرے گا اللہ دی ذات عطا کرے گی، اس دے اندر اللہ دی صفتاں دا اظہار ہے، اللہ دی صفتاں ظاہر ہون گیاں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ دی صفت دا ظہور ہوندا ہے۔ جویں فرمایا مینوں او بندے بڑے پسند نے کہ جڑے گناہ کرن تو بعد معافی منگدے نے۔ کیوں پسند نے؟ کہ جدوں معافی منگن گے اللہ معاف کرے گا، اللہ دی صفت غفور ظاہر ہوئے گی بندیاں تے کہ ساڈا رب معاف کرنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ نو گناہگار بندے اور گناہ کرن تو بعد معافی مانگنے والے اللہ نو بڑے پسند ہیں۔ دعا کرنی اللہ پاک دے کول، ہر مشکل دا حل دعا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، پریشانی ہوئی ماڑی جی خودکشی کر لئی، حرام ہے خودکشی کرنا، کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں مشکل آوے تے کی کرنا ہے؟
دعا کرنی ہے. اگر غربت ہے اس نو اللہ دی ذات کو ختم کرانا ہے دعا کرو. اور اگر چاہتے ہو دنیا آخرت بہتر ہو جائے اللہ کو دعا کرنی ہے. یہ دعا ہر خیر دی چابی ہے, ہر مشکل دا حل دعا اندر ہے. اللہ کریم نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے جو بے چین بے قرار اور پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا, ویکشف السوء اور لوگاں دی مشکلات حل کرنے والا, اللہ تو علاوہ کون ہے. اللہ اکبر. لوگاں نے کیا فلاں مشکل کشا ہے, میں نے کیا مشکل کشا, کشا فارسی دا لفظ ہے, کشا دا معنی مشکل حل کرنے والا, مشکل دور کرنے والا. اگر اللہ تو علاوہ کو مشکل دور کرنے والا ہے تو مشکل وچ ڈالنے والا کون ہے؟ مشکل وچ ڈالنے والا کون ہے؟ پھر یہ دا معنی یہ ہویا کہ مشکل وچ ڈالنے والا اللہ ہے اور حل کرنے والا دور کرنے والا کو اور ہے. نہ میرے بھائیو, اللہ دی ذات دی توہین نہ کرو. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ ہی, او لوگو اللہ دی قدر کیوں نہیں کر دے؟ مشکل وچ ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور مشکلات دور کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ تو علاوہ کون ہے جو مشکلات نو دور کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں توجہ فرماؤ ذرا, اللہ کریم نے فرمایا ہے دعا کرنی ہے اور مالک کائنات فرمانے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے لوگ, اے میرے پیارے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جدوں تواڈے کولوں میرے بندے, الفاظ تے غور کرنا, میرے بندے, اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اپنی طرف منسوب کر کے میرے بندے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جدو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے پوچھن فَإِنِّي قَرِيب, تو انہاں نو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہاں, بہت ہی قریب ہاں. جدو بھی پکاریا جاندہ ہے قریبی نو پکاریا جاندہ ہے نا, قریب والے نو پکاریا جاندہ ہے. فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت زیادہ قریب ہاں. کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا انہاں دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں. ذات دے اعتبار دے نال عرش تے مستوی ہے, علم دے اعتبار دے نال, سما دے اعتبار دے نال, نشانیاں دے اعتبار دے نال, قدرت دے اعتبار دے نال اللہ دی ذات شارک تو بھی زیادہ قریب. اور فرمایا اجیب, دعا دا ذکر بعد اچھے, قبولیت دا ذکر پہلے. یہ نہیں فرمایا اذا دعانی اجیبو, بلکہ فرمایا اجیبو, میں اس کی پکار نو سننے والا, جواب دینے والا. دعوت الدائی اذا دعان, جدوں بھی پکارنے والا مینوں پکارے میں اس کی پکار نو سننا بھی ہاں, قبول بھی فرمانا اور اس کا جواب بھی دینا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لوگاں نو چاہیے میرے حکمات عمل کرن, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میری ذات تے ایمان رکھن, یقین رکھن کہ ساڈا اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول کرنے والا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ ہدایت پا جائے. تو یہ پتہ چلیا کہ جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ کو کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے فوائد بیان کر دیں. آپ نے فرمایا ہے جدوں بھی کوئی بندہ اللہ کو دعا کرتا ہے نا, اللہ رب ذوالجلال 3 چیزاں تو ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے. کان کھولے ہو ذرا, جیڑی چیز منگی ہے اللہ وہی عطا کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا رب ہب لی من الصالحین, اللہ نے ایک بیٹا عطا کر. اللہ کریم نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, اساں حوصلے والے پتر دی خوشخبری دے دیتی. جو منگے ہے اللہ نے وہی عطا کر دے. دوسرے نمبر جو چیز اللہ کو منگی ہے وہ نہیں ملی, اس دے مقابلے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا او صرف عنہ من السوء مثلہا, آپ نے فرمایا یہ دے کوئی مصیبت آن والا ہے, دکھ آن والا ہے, پریشانی آن والی ہے, اس دعا دی برکت دے نال اللہ نے اس دکھ مصیبت پریشانی ہے تو دور کر دیتی. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ دی ذات پردے ہٹا کے سانو دکھا دے نا
کہ میں اس دعا دی برکت نہ تیرے تو اے پریشانی دور کیتی ہے۔ اللہ دی قسمیں اسی خواہش کریے کہ یا اللہ تو ساڈیاں دعاواں دی برکت دے نال اسی جو منگیے سانو او نہ دے، ساڈے دکھ تے پریشانیاں ہی دور کر۔ فرمایا اللہ آن والی مصیبت دور کر دے۔ اور تیسرے نمبر تے کہ اللہ رب ذوالجلال جو منگیا او بھی نہ عطا کرے، او بھی انسان نو نہ ملے، اللہ دی حکمت ہے نا، مصیبت دکھ پریشانی بھی دور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا نو قیامت والے دن واسطے ذخیرہ کر لے اجر دے طور تے۔ جدو قیامت والا دن ہوئے، جدو ایک ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی، اللہ اس دعا دی برکت دے نال انہوں نیکیاں تے اجر تے ثواب دے پہاڑ عطا کر دے۔ حضرات کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس واسطے آؤ دعاواں کرو اللہ دے کولوں، کوئی دن خالی نہ ہوئے، بیٹھے دکان تے بیٹھے، خارج سواری تے اللہ دے کولوں کثرت دے نال دعاواں کرو۔ اور دعاواں کس طرح کرنیاں نے؟ اللہ دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان فرمائے نے، اور اللہ کریم نے بھی قرآن پاک وچ فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگو اپنے رب کو منگو، دعاواں کرو۔ کیویں پکارنا ہے اپنے اللہ پاک نو، کیویں دعاواں کرنیاں نے اللہ پاک دے کولوں؟ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگوں عاجزی دے نال، انکساری دے نال جدو اللہ دے کولوں دعاواں کرو، تواڈے ہاتھ بھی کم دے ہون، تواڈی اکھاں بھی بہہ رہیاں ہون، تضرعا وخفیا اللہ دے کولوں منگنا ہے۔ ہاڑے پہ جاؤ مال کے کائنات دے سامنے رو رو کے منگو، اللہ دے سامنے عز و انکساری دے نال اور گریہ ساری دے نال منگو۔ وخفیا تے جناب آہستہ آہستہ چپ کے اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ دے کولوں ہولی ہولی منگنا ہے، آہستہ آہستہ منگنا ہے تے گریہ ساری دے نال منگنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا انہو لا یحب المعتدین، اللہ فرماندے نے جڑا حد تو گزر جائے دعا کر دیاں، اللہ ایسے بندے نو پسند نہیں کردا، اپنے محبوب بندیاں دی لسٹ وچوں کٹ دیندا ہے۔ تین چیزاں بیان ہوئیاں، جدوں بھی پکارنا ہے گریہ ساری نال پکارنا ہے، رو رو کے پکارنا ہے اور آہستہ آہستہ پکارنا ہے۔ جویں جناب زکریا علیہ السلام عمر تقریباً 90-92 سال ہو چکی ہے، اللہ دے پیغمبر دی بیوی بھی بڑھی ہو چکی ہے، تے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کر دینے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ مریم دے آغاز دے اندر ذکر فرمایا ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا لم اکم بدعائک رب شقیا۔ اللہ فرماندے نے اس اللہ پاک دی رحمت نو ذکر کرو جو اللہ پاک نے اپنے بندے جناب زکریا تے کی تھی۔ کیڑی رحمت؟ اللہ پاک نے جناب زکریا علیہ السلام تے کی رحمت کی تھی ہے، اللہ پاک دے کولوں دعاواں کیتیاں نے۔ اس نادا ربہو نداء خفیا، اپنے رب نو پکارے ہیں تے ہولی ہولی پکارے ہیں، چیخاں نہیں ماریاں، اللہ نو پکارے ہیں تے چپکے نہ پکارے ہیں، ہولی ہولی پکارے ہیں اپنے رب نو۔ اور کی کیا ہے؟ قال رب انی وہن العظم منی، کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، واشتعل الراس شیبا، میرے سر دے بال بھی سفید ہو چکے نے، داڑھی دے بال بھی سفید ہو چکے نے، اے میرے اللہ میں منگدا منگدا بوڑھا تے ہو چکیا واں، ولم اکم بدعائک ولم اکم بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں بوڑھا تے ہو چکیا واں پر تیری رحمت تو نا امید نہیں ہویا، اللہ تیری رحمت تو مایوس نہیں ہویا۔ اللہ نے دعاواں سن لیاں نے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا اللہ فرماندے نے یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ فرماندے نے جناب زکریا نے سانو پکارے ہیں، خوف نال پکارے ہیں تے شوق نال پکارے ہیں۔
جدوں بھی پکارنا ہے خوف بھی ہونا چاہیے تے شوق بھی ہونا چاہیے. اور فرمایا جڑے حد تو گزرتے ہیں نا دعا دے اندر حد تو نہیں گزرنا. حد تو گزرنا دعا دے اندر کئی قسماں نے دیاں. مثال دے طور تے ابن تیمیہ فرماندے نے بندہ دعا کرے کہے یا اللہ مینوں قیامت تک زندہ رکھی. اے اللہ دا قانون ہی نہیں. اے دعا کوئی بندہ کرے گا تو گویا کہ انہیں حد تو تجاوز کیتا ہے. کوئی بندہ دعا کرن لگے آئے کہے یا اللہ مینوں نبیاں دا مقام دے دے, اے حد تو گزر جانا ہے. کوئی بندہ دعا کرے تے جناب وہ کہے یا اللہ میرے تو کھان پین دی حاجت ختم کر دے, اے حد تو گزرنا ہے. اور امام قرطبی رحم اللہ فرماندے نے حد تو گزرنا کیا ہے. فرماندے نے امام قرطبی رحم اللہ الاعتداء علی وجوہ, کئی قسماں نے کئی صورتاں نے. الجہر الکثیر بہت اونچی اونچی دعا کرنا, اور والسیاء بہت زیادہ چیخا مار مار کے دعاواں کرنا. اللہ اکبر. اے حد تو گزرنا ہے جو اللہ دی ذات نو پسند ہے. دعا کرو میانہ روی نال کرو, چپ کے آہستہ آہستہ رو رو کے کرو, کھیڑے پہ کے کرو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا, اگلی آیت غور کرنا. اللہ کریم نے فرمایا ہے وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, اے لوگو اللہ دی ذات نو پکارو خوف دے نال پکارو. جدو اللہ دے کولو دعا کرو تے مالک کائنات دے کولو جناب دعا کرو خوف دے نال کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار, میں بڑا سیاہکار, کیڑے منہ نہ تیرے کولو منگا, کیڑے منہ نہ تیرے کولو دعاواں کراں. یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں, یا اللہ کیڑے منہ نہ تیرے کولو منگا, میں بڑا بڑا تیرا مجرم, میں بڑا بڑا تیرا نافرمان. اے اللہ میں کیڑے منہ نہ تیرے کولو سوال کراں. وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, اللہ دے کولو منگو خوف دے نال, وَطَمَعًا تے شوق دے نال. اللہ دی رحمت امید رکھو کہ اللہ میرا ضرور دعا قبول کرے گا. اے اللہ دے قرآن نے جناب ادا بیان فرمائے نے, اور میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا کرنی ہے یقین نال تے پوری توجہ تے پوری یکسوئی نال. کئی بندے دعا کردے ہون گے سجے ویکھ لیا, کدی کھبے ویکھ لیا, کدی جناب گھڑی وال ویکھ لیا. اے جناب اے پوری توجہ نہیں. جامع الفاظ دے نال دعا کرو تے پوری یکسوئی نال دنیا دے خیال سین وچوں کٹ کے اللہ دے کول بیٹھ کے دعا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو کو بندہ دعا کرے اے نہ کہے اللہم آتنی ان شئتا, اللہ تیری مرضی ہے تے مینوں فلانی چیز عطا کر دے, اللہ تیری مرضی ہے تے مینوں معاف کر دے. آپ نے فرمایا انج کہنا, بلکہ فرمایا جدوں بھی دعا کرے تے پورے یقین نال کرے, پورے پار نال کرے کہ یا اللہ تیرے تو علاوہ کون ہے عطا کرنے والا, کون ہے معافی عطا کرنے والا. اللہ میں تیرے کولوں لینا ہے, یا اللہ مینوں پہلے بھی میریاں ضروریات تو ہی پوریاں کیتیاں, اللہ ایندہ بھی تو ہی پوریاں کرنیاں نے. جدوں بھی دعا کرنی ہے تے اللہ کو پورے یقین دے نال کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جویں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہادت دی دعا فرما رہے نے, اے میرے اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما, اللہ اپنے نبی دے شہر عطا فرما. دعا کیتی ہے تے سیدہ حفصہ آپ دی بیٹی کول بیٹھیاں نے, انہاں نے الفاظ سنے تے کہن لگیاں اے میرے ابو جی تسی بوڑھے ہو چکے ہو, مدینے چ رہندے ہو, میدان جہاد واسطے تسی نکل دے نہیں, توانوں کیویں شہادت دی موت ملے گی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا اللہ یاتی من امرہ ان شاء, اے میری بیٹی اللہ اپنے کماں دیاں آپ ہی تدبیراں کر لیندا ہے, اللہ اپنے کماں دیاں آپ ہی تدبیراں کر لیندا ہے. اور میں سوچنا جناب عمر نے دو چیزاں منگیاں, اللہ موت آئے شہادت دی آئے, تیرے نبی دے شہر مدینے میں آئے. مالک کائنات نے فرمایا اے عمر تو میرے کولو دو چیزاں منگیاں نے, اساں تینوں چار عطا کرنیاں نے. تینوں موت شہادت دی دیاں گے, اپنے نبی دے شہر وچ دیاں گے, اپنے نبی دی مسجد وچ دیاں گے, اپنے نبی دے مصلے تے دیاں گے.
دو منگیاں اللہ نے چار عطا کر چڑی. یقین دے نال منگو اللہ دے کولوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور بھی بڑے واقعات نے لیکن میں اختصار کرنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ السلام نے نا آپ نے بھی فرمایا ہے, آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. آپ نے فرمایا لوگوں اللہ اتنی دیر تک بندے دی دعا قبول کردا ہے جتنی دیر تک بندہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلدی تو کی مراد؟ آپ نے فرمایا بندے نے دعا کیتی ہے ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, بندے نے کہا لو جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوندی, دعا چھوڑ دیتی. چھڈو جی ساڈی نہیں سنی جانی, دعا نو ترک کر دیتا ہے. اے جلد باز بندہ. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی دعا قبول کرتا. اے ویکھو نا اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جناب موسیٰ تے جناب ہارون اللہ کو دعاواں کر رہے ہیں. فرعون دے خلاف پر دعا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وقومہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اے فرعون دے کول مال جاہو جلال, یا اللہ دنیا دی عجیب و زینتاں بادشاہیاں, اللہ اینو تاں عطا کیتیاں نہیں بھی ساڈے تے ظلم کرے تے لو تیرے بندیاں نو تیرے راستے تو گمراہ کرے. یا اللہ ادا بیڑا غرق کر دے, دا مال تباہ کر دے, انہاں دے دلاں تے مہراں لا دے. اونی دیر تک ایمان نہ لے کے آن جنی دیر تک عذاب نو اپنی اکھاں نال ویکھ نہ لین. ہن دعا کیتی جناب ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے نے. آسمان تو آواز آئی قال قد اجیبت دعوتکما, اے میرے پیغمبروں اللہ نے تہاڈی دعا قبول کر لئی. قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے تہاڈیاں دعاواں قبول کر لیاں نے. لیکن پتہ کرنا کی ہے فاستقیما, تساں ثابت قدمی دکھانی ہے, جلدی نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی, ثابت قدمی دکھانی ہے. اٹھاؤ مفسرین نے لکھا ہے تفسیر احسن البیان اٹھاؤ اور تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ. اللہ نے دعا قبول کر لئی لیکن اس دعا قبول کرن تو 40 سال بعد فرعون غرق ہویا ہے. کنے سال بعد؟ اسی جلدی کرنے ہیں. اے نبیاں دی گل ہو رہی ہے. 40 سال بعد دعا دا قبولیت دا ظہور ہویا ہے. وہ دعاواں کرتے رہو اپنے رب کو, جلدی نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی. اللہ دی حکمت ہے, جدو چاہے گا جدو چیز میرے تواڈے واسطے بہتر ہوئے گی اللہ عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. آگے چلیے. پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ فرماندے نے اسرع الدعاء اجابتاً. اے لوگو ایک راز دی گل سن لو, اگر چاہتے ہو دعاواں قبول ہو جان, اسرع الدعاء آپ نے فرمایا سب تو جلدی قبول ہونے والی دعا جامع ترمذی ابو داود دی روایت اسرع الدعاء اجابتاً, سب تو جلدی تو دعا قبول ہوندی ہے. کیڑی دعا؟ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب, کہ کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دے واسطے دعاواں کردا ہے, اللہ او دیاں دعاواں فوری قبول فرما لیندا ہے. اور سجے کھبے ویکھیا کرو, اگر کسی دی اولاد نہیں, کوئی ماڑا ہے, کوئی غریب ہے, او دا نام لے کے دعا کر دے ہو. اللہ رب ذوالجلال نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی بندہ اپنے بھائی واسطے او دی غیر موجودگی دعا کرے گا اللہ فرشتہ مقرر کر دے گا. وہ فرشتہ کہے گا آمین وَلَكَ بِمِثْلِ, اللہ تیری دعا قبول کرے اور اللہ تینوں بھی او دے طرح چیز عطا فرما دے. اللہ تینوں بھی وہی چیز عطا کر دے. فرشتیاں دیاں دعاواں لینا چاہتے ہو کہ نہیں لینا چاہتے؟ اپنے بھائیوں واسطے دعاواں کریا کرو. اور میں پڑھیا
امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن ستۃ ادعو لہم بسحر، امام صاحب نے فرمایا لوگوں 6 بندے ایسے نے جنہاں واسطے میں سحری ٹائم اٹھ کے دعاواں کرنا، نا لے لے کے دعاواں کرنا۔ کیڑے؟ احدہم الشافعی، فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک امام شافعی نے جنہاں میری بڑی تربیت کیتی ہے، جنہاں میرا بڑا خیال رکھیا ہے، میرے بڑے محبوب نے۔ انہاں 6 بندیاں دے وچوں ایک امام شافعی نے میں روٹین بنائی ہے روزانہ دی بنیاد تے، امام شافعی دا نام لے کے سحری ٹائم اٹھ کے دعاواں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ سانوں بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اگر چاہندے ہو نا دعاواں قبول ہو جان، میرے بھائیو یہ راز پلے بن لو، دعا کرنی اخلاص دے نال، پوری توجہ دے نال، یکسوئی دے نال، اللہ اکبر، جلدی نہیں کرنی، اور جناب دوسریاں واسطے دعا کرو، اور جدوں بھی دعا کرنی ہے نا یہ بھی بات ذہن وچ رکھو، اللہ دی حمد و ثنا کرو پہلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھو۔ ہاں کادی کالی پئی ہے، 100 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، اللہ اکبر، اللہ دی تسبیح بیان کرو۔ کم از کم نبی علیہ السلام نے اپنی صحابیہ نو کیا سی، فرمایا 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر دعا تو پہلے، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، ثم صلی ما شئتی، آپ نے فرمایا پھر اللہ کو جو بھی منگیں گی اللہ تینوں عطا فرما دے گا۔ وہ دعا کرو کسے چاج نال کرو، اللہ اکبر۔ ایک ہی ہویا، میں سمجھنا کہ دعا دے ادب دا ہی سانوں پتہ نہیں، نماز تو بعد دعا امام کروا رہے ہیں نہ مقتدیاں نوں پتہ، کوئی جناب سجے ویکھ رہا ہے کوئی کھبے ویکھ رہا ہے، وہ دے معنی دا ہی پتہ نہیں، چہرے تے ہاتھ پھیریا اٹھ کے چلے گئے، اللہ اکبر۔ اور کدی رب دے کولو اوویں بھی منگو جویں منگن دا حق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ انہاں عطاب نوں مد نظر رکھو، پہلے اللہ دی حمد و ثنا کرو اور گناہاں دی معافی منگو، اور اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ ساڈی دعا قبول کرے تے دعا تو پہلے صدقہ بھی کریا کرو، صدقہ و خیرات کرو، دیکھیا جے پھر تواڈے ہاتھ بعد وچ اٹھن گے اللہ دعاواں پہلے قبول کر لے۔ صدقہ و خیرات کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ دی حمد و ثنا کرو، پوری یکسوئی دے نال پوری توجہ دے نال دعاواں کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں اور بھی بہت ساریاں باتاں نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دیاں دعاواں آپ نے فرمایا اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ 1-2 منٹ دے اندر سن لو، آپ نے فرمایا دعوت الوالد ثلاث دعوات مستجابات، 3 لوگاں دیاں دعاواں قبول نے، اللہ رد نہیں کر دے۔ سننا ذرا، دعوت الوالد لولدہ، والدین اولاد دی حق وچ جو بھی دعا کرن اچھی دعا، اللہ پاک اس دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے۔ اس واسطے اولاد نو چاہیے، والدین نو چاہیے اولاد دی حق وچ دعا کرن، اچھی دعا کرن۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم بندہ وہ جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو قبول فرما لیندا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر آدمی دی دعا، سفر چ نکلے ہو، سفر کیڑا؟ نیکی دا سفر، اللہ دی معصیت والا سفر نہیں۔ کوئی بندہ چوری کرنے جائے تے کہے میں مسافر ہاں، اللہ مسافر دی دعا سندا ہے؟ نہیں، سفر ہوئے نیکی والا سفر ہوئے، اللہ اکبر، اور سفر بھی پکیزہ ہوئے، اے نہیں سفر جا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں، گندیاں فلماں ویکھ رہے ہیں، اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک لات تے کھلوک بھی دعاواں کرے تے تاں بھی قبول نہیں ہونی۔ دعوت المسافر، اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ اور آگے نبی ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا 3 اور آدمیاں دا ذکر فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، آپ نے فرمایا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جو حج اور عمرے دے سفر تے گیا ہے، آپ نے فرمایا وفد اللہ
یہ تینوں قسم دے لوگ اللہ دے مہمان نے، اللہ کو جدوں بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہاں دی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں دا آپ نے ذکر فرمایا جنہاں دی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کیڑے بد نصیب نے۔ اور یہ بھی بات ذہن وچ رکھو، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماندے نے لوگو یہ جڑی دعا ہے نا، دعا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے مومن دا۔ کوئی بھی اسلحہ جڑا ہے نا وہ دے تو فائدہ اٹھان واسطے تین چیزاں ضروری نے۔ اسلحہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور چلان والے دے بازو چ قوت چاہیے، اور تیسرے نمبر تے درمیان چ رکاوٹ نہ ہوئے، پھر اسلحہ کارگر ہوندا ہے۔ فرماندے نے اسی طرح دعا جڑی ہے وہ اسلحہ ہے۔ دعا دے وچ جو رکاوٹاں نے وہ کیڑیاں نے؟ ایک تو رزق حرام۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کردا ہے، سر دے بال بکھرے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو منگدا ہے، یا رب یا رب، آواز آندی ہے تیری دعا کیویں قبول ہو جائے؟ تیرا کھانا حرام دا، پینا حرام دا، لباس حرام دا، تیرا ایک ایک لقمہ حرام دا، تیری دعا نو اللہ کیویں قبول کر دے؟ جیڑا بندہ سود دے جناب گڈیاں لوے بینک تو، وہ کہے بھی میری دعا قبول ہوئے گی؟ اور جناب پھر بہت سارے ایسیاں چیزاں، کئی مارکیٹاں چ بیٹھے نے، وہ جناب لوکاں نو میموری کارڈ فلماں تے گانے بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ حرام دی روزی کھا کے کیویں دعا قبول ہوئے گی؟ وارثاں دی وراثت ہڑپ کر کے کیویں دعا قبول ہوئے گی؟ یہ رکاوٹ ہے حرام روزی دعا دی قبولیت دے اندر۔ اور اسی طرح جلد باز بندہ۔ اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا دعا اتنی دیر تک قبول ہوندی ہے جتنی دیر تک وہ جڑی دعا کر رہا اس کے اندر گناہ والا پہلو نہ ہوئے۔ مثلا اخبار وچ میں پڑھیا ایک اداکارہ دا بیان، اس نے کہا میں حج تے بڑی دعا کیتی، بیت اللہ چ دعا کیتی، اللہ فلم انڈسٹری نو ترقی عطا کر۔ ایک گناہ والی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات قبول کر دے۔ اور دعا دے اندر کتا رحمی والا پہلو نہ ہوئے کہ یا اللہ جڑا میرا فلانا رشتہ دار ہے نا وہ تے یا اللہ انہوں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اے جڑی کتا رحمی والا پہلو پایا جاندہ ہے جس دعا دے اندر، آپ نے فرمایا اللہ اس دعا نو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح فرمایا نبی علیہ السلام نے تین قسم دے بندے ایسے نے یہ اللہ کو دعا کرن، اللہ انہاں دی دعا نو قبول نہیں کرتے۔ حضرات سننا حدیث پاک، آخری حدیث سنو میں اپنی بات ختم کراں۔ کیڑے بد نصیب نے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، جے دے گھر دے اندر بد اخلاق بیوی ہے، بد اخلاق بیوی ہے، فلم یطلقھا، انہوں طلاق دے کے فارغ نہیں کردا، اللہ اس بندے دی دعا نہیں قبول کرے گا۔ کیڑی دعا؟ اے بات سمجھن والی۔ ایک بندے دی بیوی بد اخلاق ہے، وہ بیوی تو پریشان ہو کے وہ اللہ پاک دے کولو دعا کرے کہ یا اللہ اے میری مصیبت دور کر دے، اے جڑی دعا ہے قبول نہیں ہونی۔ اے نہیں کہ ہر دعا قبول نہیں ہوئے گی، اے معنی نہیں اس حدیث کا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے اس بیوی دے متعلق جو دعا کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے طلاق دا، طلاق دے کے فارغ کر دے۔ اور دوسرا آدمی جو آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک آدمی کسی نو قرضہ دیندا ہے، گواہ نہیں بنایا، اس دی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیڑی دعا؟ کسی نو قرضہ دیتا ہے، گواہ نہیں بنایا، وہ آدمی اس نو قرضہ واپس نہیں کر رہا، یہ اس کے خلاف پر دعا کر رہا ہے، اللہ دی ذات قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس نے غلطی خود کی ہے، گواہ کیوں نہیں بنایا؟ یعنی اس آدمی دے متعلق دعا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس آدمی نے اپنا مال
تجارت واسطے کسی بےوقوف آدمی نو دے دیتا، ہن وہ آدمی پریشان کر رہا ہے، یہ بد دعا کرے گا اللہ قبول نہیں کرے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے۔ اور بھی بہت ساریاں چیزاں نے جو رہ گئیاں نے، پھر کتے اللہ نے موقع دیتا بیان کران گے۔ تو تمام گزارشات دا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ دی ذات دعاواں نو قبول کرنے والی ہے، ساڈے اندر کمی ہے، ساڈے پکارن وچ کمی ہے، بعض دفعہ اسباب ہوندے نے، رکاوٹاں ہوندیاں نے جو ساڈی طرف ہوندیاں نے، او مالک دے وعدے سچے نے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے کولو دعاواں کرو، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کرنے والا ہاں۔ اسی اپنیاں کمیاں کوتاہیاں نو دور کر لئیے، یقیناً ساڈا او پروردگار اس دے وعدے سچے نے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو زیادہ سچی بات کس دی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اللہ دی ذات کدی وعدے خلافیاں نہیں کردی۔ کمی ہے تو ساڈے اندر ہے، اپنی روزی نو چیک کیجئے، اللہ اکبر، کہ میرا رزق کتے حرام دا تو نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی نیکی دا حکم کرتے رہنا، برائی تو منع کرتے رہنا، اے نہ ہوئے اگر تسا یہ فریضہ ترک کر دیتا پھر اللہ دا عذاب آئے گا، تسی اللہ کو دعاواں کرو گے، اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول نہیں کرے۔ آج میرے اور تہاڈے اندر ایک کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے۔ اسی بعض دفعہ گونگے شیطان بن کے زندگی بسر کرنے ہیں۔ ساڈا بیٹا بے نماز، بیٹی بے نماز، ساڈے اندر ہمت نہیں اسی انہاں نوں نیکی دی دعوت دے سکی۔ ایک بابا رکھیا گھر چ نماز پڑھنے واسطے، وہ پڑھ کے آ جاندا ہے جمعہ پڑھ کے، باقی کسے نوں کوئی پرواہ نہیں۔ ساڈیاں دعاواں کیویں قبول ہو جان؟ اے کمیاں نے، اے کوتاہیاں نے۔ اللہ پاک اے رکاوٹاں جڑیاں نے جو دعا دی قبولیت وچ حائل نے، اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے۔ اللہ سانو اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیان کیتا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔